اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا ثم الى ربکم ترجعون وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ جاسیہ کی آیہ نمبر 14 سے 44 تک آیات آپ کے سامنے 22 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے سورت کے آغاز اور ابتدا میں قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور یہ اس ذات کی کتاب ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر دلائل قدرت بیان کیے گئے اور ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو دروغ گو ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، اور وہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیات سن کر تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کی آیات کو سن کر انسنا کرتے ہیں، یعنی کوئی توجہ نہیں دیتے، تو ان کے لیے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب کی خبر آپ ان کو سنا دیجیے۔ وہ جب بھی ہماری آیات میں سے کوئی آیت سنتے ہیں تو اس کو ایک مذاق ہی بناتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہو سکتا ہے، یعنی وہ اللہ کے حکیمانہ ارشادات کو اپنی ناقص عقل میں تولنا چاہتے ہیں، اور وہ تلتی کہاں ہیں؟ اللہ کے کام ان کی عقل ضعیف میں کہاں آتی ہے؟ پھر جب ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو اس کا انکار کرتے ہیں اور پھر اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ بہرحال پھر اللہ نے دلائل قدرت دیے، تو جب مخالفین کی مخالفت بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان ہے، اس کو غصہ تو آتا ہے۔ تو جب مخالفین کی مخالفت حد سے بڑھتی ہے اور بڑھی تو مسلمانوں نے بھی سوچا کہ ان کو کوئی نہ کوئی یعنی عملی جواب دینا چاہیے۔ یہ عقلی دلیل تو نہیں سمجھتے، علمی دلیل تو نہیں سمجھتے، ہاتھا پائی سمجھتے ہیں، تو کچھ ان کا کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی عملی کام کر سکیں، تو جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مسلمانوں کو جس میں وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے صبر و تحمل کا درس دیا۔ یہ صورت بھی چونکہ مکی ہے اور مکہ کی زندگی میں مسلمان قطعاً
انتقام لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس لیے جاب نے فرمایا کہ صبر کرو، تکالیف سہو اور درگزر کرو، معاف کرو، یہ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دو، یعنی جب وقت آئے گا کچھ کرنے کے قابل تم ہوئے تو پھر ہم تمہیں اجازت بھی دیں گے۔ تو یہ آیت بھی اسی سلسلے میں ہے۔ قل للذین آمنوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آل ایمان سے کہہ دیجئے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ وہ معاف کر دیں، بدلہ نہ لیں، اس لیے کہ بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، معاف کر دیں اور بدلہ نہ لیں ان لوگوں سے جو اللہ کے عقوبت کے دنوں کی امید نہیں رکھتے یا ان سے ڈرتے نہیں۔ رجا یرجو، رجا کا معنی امید بھی ہوتا ہے اور رجا کا معنی خوف بھی ہوتا ہے، یعنی کسی کام کی امید نہیں رکھتے کہ ایسا ہونا ہے، یقین نہیں رکھتے کہ ایسا ہونا ہے۔ تو جو ایام اللہ کا یقین نہیں رکھتے کہ ایسا ہونا ہے یا وہ ایام اللہ سے نہیں ڈرتے تو ان کو کبھی معاف کر دیجئے، وہ جو تمہیں کہتے ہیں سنو، برداشت کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ خود ہی بدلہ دے گا ان لوگوں کو اس کا جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان مخالفین سے خود ہی بدلہ لے گا، تم بدلے کی پوزیشن میں نہیں، بدلہ لے گا اللہ تو تمہارے ہی ہاتھوں سے، لیکن اس وقت تم اس قابل بن جاؤ گے جب مدینہ جاؤ گے، جب تمہاری پوزیشن جماعت بن جائے گی، مضبوط ہو جاؤ گے، پھر تمہارے ہی ہاتھوں ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ اس وقت ایام اللہ کیا ہیں؟ ایام اللہ کا معنی تو ہے نا اللہ کے دن، لیکن اس سے مراد یہ ہر دن نہیں، ہر دن ان کو ایام اللہ نہیں کہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ ہی کے دن ہیں، لیکن قرآن حکیم کی اصطلاح میں ایام اللہ ان دنوں کو کہتے ہیں جو کسی قوم کے لیے یادگار دن ہوتے ہیں۔ یا یادگار دن پھر دو طرح ہوتے ہیں، یا تو اس دن کوئی مصیبت ان پہ پڑی ہوتی ہے تو وہ یادگار دن ہوتا ہے، یا اس دن کوئی اللہ کی نعمت حاصل ہوئی ہوتی ہے تو وہ یادگار دن ہوتا ہے۔ تو ایام اللہ کا تعلق عذاب کے دنوں اور نعمت کے دنوں دونوں کے ساتھ ہے۔ پیچھے 13ویں سپارے میں سورہ ابراہیم میں گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ ذکرہم بایام اللہ، ان لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلائیے، ان کو اللہ کے دن یاد دلائیے، یعنی سزاؤں کے دن یا ان پر جو اللہ کے انعام ہوں۔ اس لیے کہ سزا کے دن جب یاد کرتے ہیں تو پھر آدمی پر وہ سزا کی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، سامنے ہو جاتی ہیں، تو پھر ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور یا نعمتوں کے دن یاد دلائے تو احسان یاد آ جاتا ہے، تو محسن کی بات کی طرف آدمی مائل ہو جاتا ہے۔ تو ایام اللہ سے اب یہاں کیا مراد ہے؟ ایام اللہ ان کو تو یہاں عقوبت اور سزا کے دن مراد ہے، یعنی وہ تاریخی دن ان کو یاد دلائیے جن دنوں میں اللہ نے اس قسم کی قوموں کو مٹا کے رکھا، ان پہ خدا نے عذاب بھیجا، ان کو یاد دلائیے تاکہ یہ ڈریں اور یہ اپنے ان کرتوتوں سے باز آئیں جو حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو ان کو یاد دلائیں کہ مخالف قوموں کا کیا بنا انجام۔ نوح علیہ السلام سے لے کر یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزریں ان میں قاعدہ اور قانون اللہ کا یہی تھا کہ منکر لوگوں کو ایک وقت تک اللہ چھوٹ دیتے تھے، پھر ان سے زمین کو صاف کر دیتے تھے، تھوڑا تھوڑا عذاب نہیں، بالکل مینیمیٹ کرتے تھے۔ تو کئی لوگ عرب کے ایسے تھے جو پچھلی امتوں کی کچھ ہسٹریاں جانتے تھے، خاص عرب کے لوگ عاد اور سمود کی ہسٹری جانتے تھے، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوموں کی ہسٹری جانتے تھے، اس لیے کہ
یہ قومیں انہی کے آس پاس آباد تھیں اور ان کی تباہ شدہ کھنڈرات بھی یہ لوگ دیکھتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کو ذرا یہ دن یاد دلاؤ کہ تم جیسے لوگ مغرور اور متکبر حق کے منکر آئے تھے، کیا حشر ہوا ان کا، وہ تمہارا بھی ہونا ہے۔ یہاں ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن وہ واقعہ دراصل یہاں کا نہیں، کیونکہ یہ سورت مکی اور وہ واقعہ مدینہ کا ہے، اور وہ اس کے لیے مستقل سورت المنافقون 28ویں پارے میں، تو اصل واقعہ وہ وہاں کا ہے، لیکن مفہوم کے لحاظ سے اس سے میچ کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو مفسرین نے یہاں بھی لکھ دیا ہے۔ تو وہ واقعہ ہے منافقین اور مومنین کا۔ منافق دراصل بدترین کافر ہوتے ہیں، جو اعتقادی منافق ہے، عملی نہیں، اعتقادی، یعنی جن کے دل میں کفر بستا ہے لیکن زبان پہ کلمہ ہے، اور اپنے مفاد کے لیے صرف کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن نہ ان کو نماز کا یقین ہے، نہ کلمے پہ یقین ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، بعد میں بھی یہ ایسے لوگ ہیں نہیں، ان کا ہمیں پتہ نہیں، اس لیے ہم جو کلمہ پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر اس کے دل میں کچھ اور ہے تو وہ جانے۔ تو حضور کے زمانے میں یہ لوگ تھے اور بہت مسلمانوں کو ستاتے تھے، حضور کو بھی ستاتے تھے۔ اب مسلمان بھی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے، بھائی کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جنگ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے لوگ ہیں، لیکن موقع بموقع وہ اس قسم کی باتیں کر جاتے تھے کہ جو بالکل کھلم کھلا جیسے کہ چوٹے ہیں مسلمانوں پر۔ تو ایک واقعہ ہوا تھا، ایک جنگ سے واپسی پر پیغمبر کریم علیہ السلام اور آپ کے ساتھ صحابہ ایک جنگ سے واپسی پر آئے۔ ایک جگہ ایک پانی تھا، عرب میں پانی کی بڑی قلت ہے، جہاں کہیں پانی ہوتا وہاں تھوڑا سا سٹاپ کرتے تھے، آرام کرتے تھے، جانوروں کو پانی پلاتے، اپنے لیے پانی کا سٹاک۔ تو اس پانی پر یہ حضرات رکے۔ اس میں منافق بھی تھا، اور منافقوں کا جو بڑا چیف تھا، سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ بھی تھا، اس کے گروپ کے لوگ بھی تھے۔ تو ایسا ہوا کہ پانی بھرنے کے لیے کچھ لوگ گئے کہ وہ قافلے والوں کے لیے پانی بھر کے لائیں۔ تو مختلف گروپس تھے، اپنے اپنے گروپ کے لوگ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ساقی بھی گیا جو ان کے لیے پانی لائے گا، ابو بکر صدیق اور اس طرح بڑے بڑے حضرات کے لیے ساقی گئے۔ اسی طرح منافقوں کے گروپ کے بھی لوگ گئے پانی لانے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک غلام تھا، وہ بھی گیا ہوا تھا پانی کے لیے۔ تو پہلے پانی نکالنے پر وہاں تنازع ہو گیا، یعنی ان کے غلام نے کہا، حضرت عمر کے غلام نے کہا کہ سب سے پہلے تو حضور کے لیے پانی بھرا جائے گا، پھر ابو بکر صدیق کے لیے بھرا جائے گا، پھر حضرت عمر کے لیے بھرا جائے گا، پھر اس طریقے سے کرتے کرتے منافقوں کا جو آدمی گیا تھا اس نے کہا نہیں، عبداللہ بن ابی کے لیے پہلے بھریں گے، ان کا لیڈر تھا۔ اس پر تو میں ہوگی، جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ تو یہ جھگڑا کھڑا ہوا تو خیر ان کو تو پانی نہیں بھرنے دیا، پہلے حضور ہی کے لیے بھرا گیا، ابو بکر صدیق کے لیے، لیکن اس نے جا کر اپنے لیڈر سے شکایت کی کہ جناب دیکھیے عمر کے غلام نے مجھے یہ کہا اور اس نے مجھے پانی نہیں بھرنے دیا، اور یہ ہوا۔ وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اس نے اس وقت ایک بڑا ہی ناشائستہ بدتمیزی کا کلمہ، بلکہ کفر کا کلمہ کہیں کہ کلمہ کفر کہہ دیا اس نے۔ تو کبھی کبھی ان کے منہ سے وہ اندر کی گندگی نکل آتی تھی، ویسے وہ چھپائی کے رکھتے تھے، لیکن کبھی کبھی غصے میں تیز میں اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے۔ تو اس نے کہا میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ ان لوگوں کو
ان لوگوں کو پناہ مت دو. دیکھا نا, تم نے ان کو روٹیاں کھلائی, ان کو جگہ دی, یعنی مدینہ والوں نے, یہ مہاجر آئے تھے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, اور آج یہ تمہارے سر چڑھے ہیں. تم کو میں نے پہلے ہی کہا تھا. پھر ایک بہت غلیظ سی مثال دی کہ ان مہاجرین کی مثال تو یوں ہے, سمن کلبک یاکل کا, یعنی اپنے کتے کو پال کر موٹا کرو, وہ تم ہی کھائے گا, وہ تم ہی پہ حملہ کرے گا. تو یہ ایک اس نے بڑی گندی مثال دی. تو کچھ لوگ سن رہے تھے, وہ ویسے ان کا گروپ الگ بیٹھتا تھا, ایسی باتیں اپنے لوگوں میں کرتے تھے. لیکن ایک صحابی حضرت قتادہ, وہ نوعمر تھے, وہ کہیں گزر رہے تھے, تو انہوں نے ان کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ عبداللہ بن ابی صحابہ کے, مہاجرین صحابہ کے بارے میں اس قسم کی بات کہہ رہا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اب کہ جب ہم مدینہ جائیں گے, پہنچیں گے, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, تو معزز لوگ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے. یعنی ہم مدینہ کے اصل باشندے ہیں, ہم معزز لوگ ہیں, اور معاذ اللہ سمے معاذ اللہ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ اس قسم کے ہیں, ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا, اب ہم ان کو شہر سے, ملک سے نکال دیں گے, جہاں سے آئیں وہیں چلے جائیں. یہ بھی کہا اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ ان کا دانہ پانی بند کر دو, تاکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس سے بھاگ جائیں ادھر ادھر. تم کھلاتے پلاتے ہو تو ان کا جھمگھٹا بنا ہوا ہے, اور یہ ہمارے سر چڑھے ہیں. اس قسم کی بات اس شخص نے کی. وہ نوعمر صحابی سن رہا تھا, ان کو پتہ نہیں چلا. اس نے آ کر حضور سے کہا کہ حضور, عبداللہ تو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ نوعمر بچہ ہے, کیا پتہ اس نے کیا کہا ہوگا, یہ کیا کہتا تھا, کہ چھوڑ یار, ایسی بات کر سکتا ہے. اس نے کہا حضور بس وہ یہ میں خود سن کے آیا ہوں. تو حضور نے اس عبداللہ کو بلایا کہ بھئی سنا ہے کہ تو وہاں ایسی باتیں کرتا ہے. اس نے کہا اوہ یہ بات میں کر سکتا ہوں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ کسی نے بڑی غلط بات آپ تک پہنچی ہے, جھوٹی بات کہی ہے. اس نے قسم وسم اٹھا کر اپنے آپ کا سب پاک کر دیا, میں نے کچھ نہیں کہا. تو حضور خاموش ہو گئے, یہ بچہ ہے, وہ تو اتنی قسمیں اٹھا رہا ہے, تو ٹھیک ہے. تو وہ صحابی, چھوٹے صحابی آئے نوعمر, تو حضور نے فرمایا کہ دیکھ یار تو ایسے خام اڑتی باتیں لے کر آ گیا. وہ تو قسمیں اٹھاتا کہ ایسی بات کوئی نہیں کی اس نے, پتہ نہیں آپ نے غلط سنا. وہ دل میں بڑا شرمندہ سے ہوئے کہ کاش میں نے یہ بات نہیں پہنچاتا. اب سب لوگ کہیں گے اس نے غلط بات پہنچائی اور بیچ میں نفرت پیدا کر دی. لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے یہ باتیں کہی ہیں اور میں نے سچ اگر کہا ہے, لیکن میں بچہ ہونے کی وجہ سے میری بات پہ اعتماد نہیں کرتے, اس کی قسموں پہ اعتماد کرتے ہیں. تو چلو میں صبر کرتا ہوں, فیصلہ وہاں سے آ جائے گا. تو اتنے میں سورہ منافقون نازل ہوگی, اور جو کہانی تھی ساری اللہ نے بتا دی اللہ کے نبی کو کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. جب ایسی بات کی تصدیق ہو گئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور اب صبر کا پیمانہ چھلک رہا ہے, حکم دیجئے اس منافق کا سر قلم کروں. ہمیں تو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ منافق ہے جی, اور یہ سارے فتنے پیدا کرتا ہے, لیکن آپ اجازت نہیں دیتے تھے. اب تو دیکھیں نا بات کھول کے آ گئی, قرآن نے تصدیق کر دی اس کی باتوں کی, اب تو اجازت دیجئے. تو بعض عالم کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے تو مکی صورت میں, لیکن بعض مکی صورتوں میں مدنی آیتیں بھی ہوتی ہیں, جیسے بعض مدنی صورتوں میں مکی آیتیں بھی ہوتی ہیں. تو بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور آپ ان مومنوں سے کہہ دیجئے ابھی ان کافروں کو معاف کر دو, ابھی ان سے انتقام نہ لو, ابھی موقع نہیں آیا جی, جب موقع آئے گا تو ہم خود ہی ان سے انتقام لے لیں گے. تو قل للذین آمنوا, یعنی مومن برافروختہ ہوئے کہ یار یہ شخص
اس قسم کی باتیں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے صحابہ کے لیے کرتا ہے تو کہا یغفر للذین لا یرجون ایام اللہ، یہ اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے اسی لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ اس قابل ہیں کہ ان کو سزا دی جائے، لیکن فی الحال درگزر کرو، معاف کرو، ابھی ان پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، اللہ خود ان سے بدلہ لے گا۔ تو بڑے بڑے کرتوت تھے ان منافقین کے، سمجھے، حال عمل ان کا ایسا تھا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے تھے ان کو رہنے دو، نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اندر سے یہ خراب ہیں، لیکن دنیا کہے گی محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتا ہے۔ بظاہر تو ہمارے ساتھی ہیں نا، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، نماز پڑھتے آتے ہیں، تو لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اس لیے رہنے دو، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اندر سے کیسے ہیں۔ تو خیر یہ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ بعض کہ یہ آیت نازل ہوئی، لیکن مستقل صورت بھی اس کے لیے وہاں نازل ہوئی۔ چلو یہ نہیں تو بھی جو کافر مسلمانوں کی دل آزاری کرتے تھے مکہ میں، تو اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کمزور تھے، لیکن پھر بھی کہتے تھے زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیوں نہ ان سے دو دو ہاتھ کر لیں، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے نا، لیکن ان کو بھی تو کچھ چکھال جو بعض بار ہمیں تنگ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے تھے کہ نہیں، ابھی ان پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، ابھی اسلحہ نہ اٹھاؤ، تم ابھی اس پوزیشن میں نہیں۔ تو اصول بھی یہ دنیا میں یہ نہیں کہ بیل مجھے مار، اپنے پاس طاقت ہی نہیں ہے، جمعیت ہی نہیں ہے، اور آدمی لوگوں کی دشمنیاں مول لے، یہ تو وہی بیل مجھے مار والی بات ہے۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کسی دشمن سے انتقام بدلہ لینے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے جی، اور تحمل اور صبر کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اللہ فرماتے ہیں جس نے نیک عمل کیا، جس شخص نے دنیا میں نیک عمل کیا، فلنفسہ، وہ کسی پر احسان نہ رکھے کہ جی دیکھو جی میں نے نماز پڑھی ہے، پڑھی تو اچھا کیا، میں نے روزہ رکھا ہے، کہتا ہے جس نے نیک عمل کیا کسی پہ احسان رکھنے کی ضرورت نہیں، فلنفسہ، اپنے لیے کیا، اپنے فائدے کے لیے کیا، اس کی عبادت، اس کی نیکی کا فائدہ خود اس کو ملے گا، دوسروں کے سامنے چرچا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ تو نیکی بھی اپنے لیے، بدی بھی اپنے لیے، نیکی کا کسی پہ احسان نہ رکھو جی، بدی کی کسی کو ملامت نہیں کرو، فائدہ نقصان اپنے ہی ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم نیکی بدی کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور نیکی بدی کا بدلہ اللہ دے گا۔ تو یہاں اس کے چرچا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حق تعالی شانہ بنی اسرائیل کا تھوڑا سا ذکر فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب علیہ السلام کو کتاب بھی دی۔ یعقوب علیہ السلام خود اللہ کے رسول اور نبی تھے، اور انبیاء کرام کے پاس وحی تو آتی ہے، کبھی کبھی کوئی چھوٹی بڑی کتاب بھی ہوتی ہے، کسی کے پاس کتاب نہ بھی ہو تو وحی تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ اب یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یعقوب صاحب کے پاس کوئی کتاب بھی تھی چھوٹی بڑی، لیکن بہرحال آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ابراہیم خلیل اللہ تو جد الانبیاء ہیں، ان کے پاس تو باقاعدہ صحیفے تھے، 10 صحیفے، جس کا ذکر سورہ اعلیٰ میں ہے، فی صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم۔ تو اگر ان کے پاس اپنے صحیفے نہیں آئے ہوں گے تو وہی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ان کے یہاں چلتے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے رسول نبی، ان کے پاس بھی کوئی کتاب تھی یا نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن
اگر کوئی نہیں تھی تو وہی صحیفے ابراہیم صاحب کے چلتے چلتے، کیونکہ جب تک کسی نبی کے پاس کتاب نہ آئے تو اوپر سے جو کتابیں چلی آ رہی ہیں وہ اسی کو پڑھتے پڑھاتے اسی پہ عمل کراتے ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں گئے، اور پھر 400 سال تک یہ لوگ مصر میں رہے۔ گئے تھے تو صرف یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی تھی، جو ان کی صلبی اولاد اپنی، یعنی بیٹے پوتے پرپوتے وغیرہ، بس یہ تھے، اور کوئی 70-72 آدمی تھے ٹوٹل۔ یہ وہاں آباد ہوئے، اور پھر 400 سال یہ لوگ مصر میں رہے، اور بڑھ کر ان کی تعداد ہو گئی تھی 6,70,000 400 سال میں۔ مصر کے لوگوں نے ان پردیسیوں کو، مہاجرین کو، یوسف علیہ السلام کے دنیا سے رخصت کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا رویہ ان سے بدل گیا، اور ان کو ایک غلام قوم کی طرح سمجھنے لگے۔ پھر رفتہ رفتہ چلتے چلتے جوں آگے دور گیا، نئے ان کے بادشاہ آئے، تو ان کی پوزیشن، بنی اسرائیل کی پوزیشن گرتی گئی، ان کے ظلم و ستم بڑھتے گئے، بڑھتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس زمانے کا فرعون بہت زیادہ ظالم تھا، بڑا سخت ظالم تھا۔ اس نے تو بنی اسرائیل کو بہت زیادہ ذلیل و خوار کیا۔ اچھا، بہرحال اس وقت تک وہاں کوئی اور نبی نہیں آیا۔ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کسی نبی کا ذکر نہیں ملتا کہ بنی اسرائیل میں وہاں مصر میں کوئی اور نبی آیا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر میں پہلے نبی ہوئے یوسف علیہ السلام کے بعد، اور ان کو اللہ نے کتاب دی، تورات، جو قرآن کے بعد سب سے بڑی اور جامع کتاب ہے۔ آسمان سے آنے والی سب کتابوں میں 4 بڑی کتابیں ہیں، ان 4 میں سب سے بڑی کتاب اور جامع تو قرآن ہے، اور قرآن حکیم کے بعد تورات ہے، تورات کے بعد انجیل ہے، اور انجیل کے بعد پھر زبور ہے۔ باقی سب کتابوں کو صحیفہ کہتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بکس۔ تو اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے پاس پہلی کتاب آئی، اور یہ کتاب بھی بنی اسرائیل کی اپنی درخواست پر اللہ نے دی۔ جب ان کو فرعون سے اللہ نے آزادی دی، تو یہ آزادی کا دن بھی بہت بڑا دن تھا۔ اس کو بنی اسرائیل عید کے طور پہ منایا کرتے تھے، یوم آزادی، جیسے کہ آج کل جو قومیں دوسری قوموں سے آزادی حاصل کرتی ہیں تو فریڈم کا دن مناتے ہیں جی۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کو 10 محرم کے دن، چونکہ فرعون سے آزادی ملی تھی، اور آزادی بھی کیسے، اللہ نے ان کے لیے دریا روک کر سڑکیں بنا دی تھیں، اس پر یہ بھاگ کر مصر سے نکلے ہیں۔ یوں اس نے آزادی نہیں دی کہ چلو تم آزاد ہو، وہ پیچھے سے پکڑنے کے لیے آیا کہ جاتے کہاں ہو، لیکن یہ پار چلے گئے تھے۔ پھر اسی دریا میں فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ اللہ نے ڈبو دیا، تو دشمن کو سزا ملی، بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ تو یہ یوم نجات تھا یا یوم آزادی تھا، 10 محرم۔ اس میں یہودی روزہ رکھتے تھے اور اچھے کپڑے پہنتے تھے عید کی طرح، اور بڑی خوشیاں مناتے تھے۔ خیر، دریا سے پار ہوئے تو بنی اسرائیل کو خیال ہوا کہ بحیثیت قوم کے کوئی قوم آئین اور دستور کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو مصر میں ہم تو غلام تھے، لیکن ایک دستور اور قانون فرعون کا تھا، جیسا بھی کافرانہ تھا لیکن ایک تھا، اور ہم بامر مجبوری اسی قانون کے تحت وہاں زندگی گزارتے تھے، کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تو ان کو خیال ہوا کہ اب تو ہم ہو گئے ہیں آزاد، فرعون کا قانون تو مصر میں رہ گیا،
اگر ہو بھی تو ہم آزاد ہیں، اب ہم یہاں آ گئے ہیں اور ہم کوئی تھوڑی تعداد نہیں، 6,70,000 لوگ ہیں، ہمیں کسی ضابطۂ زندگی کی ضرورت ہے جن اصولوں پہ زندگی چلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، لہذا ہم اپنے لیے خود ضابطہ نہیں بنا سکتے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ قانون بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ تو ہم ہیں کہ اللہ کا قانون بھی موجود ہے اور ہماری پارلیمنٹیں اپنا قانون بھی بناتی ہیں، اور اس پہ کوئی چلے نہ چلے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور ان کے قانون پہ کوئی نہ چلے تو پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے، جیل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس پر کوئی نہیں چلتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ بدنصیبی ہے۔ مولانا اس کی حد کہاں تک ہے؟ کس مسلمان جو سفر ہو رہا ہے ساری دنیا میں، کیونکہ اپنی کتاب کو چھوڑ کے جو سفر ہو رہا، بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے علماء پاکستان میں، تمام اسلامی ممالک میں، جو لوگ کچھ نہیں کر رہے۔ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ کتنی میں اتنے زمانے سے یہاں بول رہا ہوں، میں کیا کروں؟ بول ہی رہے نا، تو بولتے وہ بھی بیچارے ہیں، پاور تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جنگ و جدال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیا مسلمان کے خلاف ڈنڈا اٹھائے گا، تلوار اٹھائے گا یا بندوق اٹھائے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں کافر ہوتے تو پھر جماعت ہوتی، قوت ہوتی تو ہم لڑ بھی پڑتے اس کے ساتھ، لیکن یہاں تو سارے اپنے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، صرف قانون اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ جنگ تو نہیں کی جا سکتی نا، ان کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، اور اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے، سب لوگ بتا رہے ہیں، لکھ کے بھی بتا رہے ہیں، بول کے بھی بتا رہے ہیں۔ اب آگے کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا فریضہ اتنی ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہوتا تو پھر دیکھتے ہیں۔ چلیے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا نا کہ قانون انہوں نے خود مانگا کہ موسیٰ ہم ایک قوم ہیں، ہمارے پاس دستور ہو، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو لہٰذا آپ اللہ سے درخواست کریں ہمارے لیے کوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل معقول بات تم نے کی، بہت ٹھیک بات کی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ دعا کی تو اللہ نے منظور کر دی، فرمایا کہ موسیٰ دعا تمہاری ٹھیک ہے، اور تم کوہ طور پہ آ جاؤ، میں تمہیں ضابطۂ زندگی دیتا ہوں، تم یہاں آؤ۔ کوہ طور پہ تشریف لے گئے، 40 دن بہرحال وہاں رہے، اور ان کو لکھی لکھائی پوری تورات اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ کتاب تو آ گئی، لیکن آگے پھر بنی اسرائیل نے کیا کیا وہ تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ مانگی بھی تھی، پھر کہتے سمینا وعصینا، یہ بڑے مشکل قانون ہیں، اس پہ ہم نہیں چل سکتے ہیں۔ پھر طرح طرح کے الزام، موسیٰ آپ نے خود بنائے ہیں، 40 دن آپ وہاں رہے ہیں، اللہ دیتا تو ایک دن میں دے دیتا، ادھر ادھر کی باتیں، ہیلے بہانے کی۔ اچھا خیر، اللہ نے فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کو بہرحال کتاب دی، تو یہ روئے زمین پر انسانیت کے لیے اللہ کا پہلا باضابطہ قانون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے آیا۔ یعنی اس سے پہلے شریعتیں تھیں، لیکن ایسے جامع قوانین نہیں تھے۔ انسانوں کی آبادی بھی مختصر تھی، اور کسی ایسے قانون کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ پہلی قانون کی کتاب ہے، اور تورات کا معنی بھی ہے لا، قانون، عبرانی زبان میں۔ پھر اتنے قانون انجیل میں نہیں، اس لیے کہ انجیل بھی تورات ہی کے قانون کی پیروی تھی، اور زبور میں تو کوئی قانون ہے ہی نہیں، تو سب مناجات ہیں، دعائیں ہیں، التجائیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو قانون کی کتاب ہے تو وہ ہے قرآن حکیم، جو سب سے زیادہ جامع ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے آئین اور قانون ہے۔ تو اللہ اپنا احسان بتاتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، والحکم، اور ان کو فیصلہ دیا۔ فیصلہ، حکم کا معنی فیصلہ، فیصلے کا معنی ایک تو یہ کہ فیصلے کی قوت دی،
ان میں بڑے بڑے جج پیدا ہوئے، اچھا فیصلہ، اور حکم کا معنی حکومت بھی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، ان کو باقاعدہ ہم نے حکومت نے بھی دی۔ یہ احسان سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء و ملوکا، اللہ نے تمہارے اندر ایک قوم کی حیثیت سے بے شمار نبی پیدا کیے، ہر قوم میں ایک نبی آتا تھا، تم بنی اسرائیل میں 4000 نبی خدا نے بھیجے، بحیثیت ایک قوم کے تم میں سب سے زیادہ نبی آئے۔ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور اللہ نے تم کو دنیا میں حکومتیں بھی دی، طالوت کی حکومت، داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور بھی کئی اچھے اچھے بادشاہ ان میں گزرے ہیں۔ تو مطلب کہ دنیا میں سیاسی برتری بھی تم کو دی، مذہبی برتری بھی تم کو دی، والنبوۃ، اور پیغمبری بھی دی، حکومت بھی دی، پیغمبری بھی دی۔ پیغمبر تو بہت آئے اور بادشاہ بھی بہت سارے آئے، اور چند ایک نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جیسے 3 کا نام میں نے کہا، یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں نبی، داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں نبی، سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں نبی، اور طالوت نبی نہیں پر بادشاہ ہوا، اچھا اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں، اور باقی انبیاء کرام آئے بہت سے۔ ایک تو یہ وَرَزَقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو پاکیزہ چیزیں بطور رزق کے دیں، حلال اور پاکیزہ چیزیں ہم نے ان کو روزی کے طور پر دیں۔ جب مصر سے نکلے تھے، صحرا میں آئے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے پھر جہاد سے انکار کر دیا تھا، ان کو جانا تھا نا فلسطین، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلسطین جاؤ، تمہارے باپ دادوں کا ملک ہے، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اور لیکن وہاں پر خالی پڑا ہوا نہیں، وہاں پر بھی ایک قوم حکومت کر رہی ہے کافروں کی، ان سے لڑنا پڑے گا۔ یہ بات سنی تو نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم لڑ نہیں سکتے، اگر خالی پڑا ہوا ہے تو ہم چلے جائیں گے، اگر لڑ کے آزاد کرنا ہے تو موسیٰ ہم میں جرأت نہیں ہے، غلاموں میں کیا جرأت ہوگی؟ آزادی کی جرأت ہوتی ہے جو آزاد معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، جو غلام پیدا ہوا ہے، غلام بڑے ہوئے، ان میں جرأت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم لڑ نہیں سکتے، آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، آپ لوگ لڑو، ہم ادھر بیٹھے ہیں، خالی ہو گئے تو ہم آ جائیں گے۔ جہاد سے انکار پہ اللہ نے فرمایا موسیٰ فکر نہیں کر، میں نے 40 سال فلسطین کی زمین ان پہ میں نے حرام کر دی، اب یہ جا بھی نہیں سکتے، 40 سال یہ جا نہیں سکتے، جنہوں نے انکار کیا ہے یہ اسی میدان میں مریں گے، ان کی نسل جوان ہوگی وہ جہاد کرے گی، ان کو وہ ملک دوں گا، ان کو میں نے دے نہیں۔ تو اب یہ 40 سال اس صحرائے سینا میں گھومتے رہے، صبح اٹھتے تھے مصر کی طرف واپس جانے کے لیے، سارا دن سفر کرتے کرتے رات کو سوتے، صبح اٹھتے، جہاں سے گئے تھے وہیں ہوتے، جہاں سے گئے تھے وہیں ہوتے، پھر چلتے چلتے رات گزارتے، صبح اٹھتے تو پھر وہیں ہوتے۔ تو یوں گردش میں اللہ نے صحرائے سینا ان کے لیے جیل بنا دیا، نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر جا سکتے، جیل تو بن گئی۔ لیکن اسی جیل میں آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی ہیں، اور بڑے بڑے نیک لوگ، یوشع بھی ہیں، کالب بھی ہیں، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کے لیے جیل نہیں، مجرموں کے لیے جیل ہے۔ ان کا اس علاقے میں 40 سال رہنا ایسا تھا جیسے کہ جیل کا کنٹرولر بھی تو جیل کے آفس میں جا کر بیٹھتا ہے، لیکن وہ قیدی تھوڑا ہوتا ہے۔ جیل کے اندر جو کارکن ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ بھی تو روزانہ ڈیوٹی میں جیل میں جاتے ہیں، لیکن وہ قیدی تو نہیں ہوتے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے کہ انچارج ہیں جیل کے، وہ بھی ان میں ہیں، لیکن ان کے لیے وہ سزا نہیں، جیل نہیں، لیکن جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جیل ہے۔ اب جیل بھی بنا دی، اور پھر خدا کا احسان دیکھیے
کہ صحرا میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا، نہ پانی ہے، نہ فصلیں اگتی ہیں، کچھ بھی نہیں. اور جو تھوڑے بہت کپڑے وپڑے لے کر گئے تھے مصر سے، اب وہاں مارکیٹیں تھوڑی ہیں صحرا میں، نہ کارخانے ہیں. وہی کپڑے جو لے کر گئے تھے، وہی خیمے جو لے کر گئے تھے، وہ تھوڑے دنوں کے بعد خیمے پھٹ گئے سارے. صحرا میں تو ہوائیں بھی چلتی ہیں نا، طوفان. تو اللہ نے ان پر کیا دیکھیے مجرموں پر کیسا احسان کیا. خیمے پھٹ گئے تو اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا. بادل کا خیمہ، یعنی بادل اس طریقے سے ہو جاتے تھے، ایک ایک فیملی جیسے ایک کمرے میں ہے جی، اور سفید بادل تاکہ روشنی بھی لگے، تپش بھی نہ آئے. کپڑوں کا کہتے ہیں کہ کپڑے پھٹتے ہی نہیں تھے، نہ میلے ہوتے تھے، اور جوں جوں آدمی کا قد بڑھتا کپڑے خود ہی بڑھ جاتے تھے ساتھ. 40 سال اسی طریقے سے. پانی نہیں تھا پینے کے لیے تو حکم ہوا کہ اس پتھر پہ لاٹھی ماری ہے. لاٹھی ماری تو 12 چشمے خدا نے بہا دیے. 12 قبیلے تھے، وہ جہاں جاتے پتھر ساتھ لے جاتے تھے. پتھر رکھا، بالٹی سامنے لائی، آٹومیٹک اس سے پانی نکلنے لگ گئی. یا اس سے نالی بنا کر اپنے خیمے تک لے جاتے تھے، وہاں سے پانی بہتا اس کے خیمے تک چلا جاتا تھا. پانی کا انتظام ہو گیا. کھانا نہیں، من اور سلوہ اللہ نے کھانے کے طور پر فری میں. سفید دانے، چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح من آسمان سے گرتا خیموں کے پاس، یہ اس کو اکٹھا کر لیتے تھے روٹی کی جگہ. اور بٹیرے قسم کے جانور، پرندے دریا سے اڑ کے ان کے خیموں کے پاس آ کر خود بیٹھ جاتے تھے، بھاگتے نہیں تھے. یہ ان کو پکڑ کے ذبح کر کے کباب بنا لیتے تھے. تو یہ فری کا کھانا، فری کا پانی، کپڑے پھٹتے نہیں، خیمہ اللہ نے تان رکھا ہے. اور رات کو کہتے ہیں کہ ان کی پوری بستی کے درمیان ایک روشن لاٹ ہوتی تھی، یعنی کوئی کھمبا ممبا نہیں لگا ہوا، پول نہیں، پول کی طرح ایسا لمبی روشنی خود ہو جاتی تھی. رات کو پورا ایریا اس سے روشن ہو جاتا تھا. یہ رات کے لیے، دن کو تو سورج کی روشنی. تو اس طرح اس جیل میں 40 سال یہ انہوں نے گزارے. لیکن فری کا کھانا پینا بھی ان کے سر چڑھا. اور 18 سال تک جب یہ مفت کا کھانا کھایا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نصبر علی طعام واحد. موسیٰ ایک کھانا کھا کھا کرنا تنگ آ گئے، ایک ہی ڈش 18 سال ہو گئے جی. ذائقہ بدلنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے کوئی ساگ سبزیاں، دال وغیرہ، پیاز وغیرہ یہ چیزیں اگائے، وہ کھانے کو دل چاہتا ہے. تو موسیٰ صاحب نے فرمایا بڑے بے وقوف لوگ ہو، مجرم بھی ہو تم خدا کے. جیل میں تمہیں کتنا بہترین طیب پاکیزہ بغیر محنت کے کھانا مل رہا ہے، اور تم دال دلیہ مانگتے ہو. تو اس صحرا میں کہاں سے لاؤں؟ اگر یہی چاہیے تو پھر کسی قریبی شہر میں آباد زمینوں کی طرف رخ کرو، ان کو آزاد کرو. ہم نے پہلے کہا تھا، اور وہاں پھر کھیتی باڑی کرو، محنت کرو تو وہ چیزیں میں مل جائیں گی. یہاں کہاں ہے؟ تو خیر یہ بنی اسرائیل پہ اللہ کے انعام ہے، اس کو یاد دلاتے ہیں نا. کتاب بھی دی، حکومت بھی دی. جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے تو بادشاہ بھی موسیٰ ہی تھے ان پر. موسیٰ علیہ السلام خود ان پر حاکم بھی تھے، اور نبوت بھی دی. ورزقنا من الطیبات، اور پاک چیزیں کھانے کو دیں. وفضلناہم علی العالمین، اور اس وقت دنیا میں جتنی قومیں تھیں سب پر اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی، برتری دی. یہ سب سے بڑی عظیم قوم تھی. اچھا، وآتیناہم بینات من الامر، اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو اپنے حکم سے واضح احکامات دیے. اس تورات میں واضح احکامات دیے، لیکن انہوں نے کیا کیا تورات کے ساتھ؟ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ،
انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت کیا جب ان کے پاس تورات کا علم آ گیا۔ جب تک تورات نہیں آئی تھی یہ متحد تھے، ایک ہی تھے۔ جب تورات آئی، تورات پڑھی، یہ ٹکڑیوں میں بٹ گئے، فرقے فرقے ہو گئے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ایک فرقے سے کتنے بن گئے؟ 71۔ اور عیسائی 72 فرقے بنے، ایک اور ان سے زیادہ۔ میری امت 73 فرقے بنے گی، ایک اور زیادہ، 73۔ پھر حضور نے فرمایا میری امت کے 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ 72 جہنم میں جائیں گے، گمراہ ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ شاہ 73 میں سے ایک جائے گا تو پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوں گے جو جائیں گے۔ آپ نے کہا 72 جہنم میں جائیں گے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضور وہ کون ہوں گے خوش نصیب جو جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو اس رستے پہ چلے گا جس پہ میں چلا ہوں، اور اس رستے پہ چلے گا جس پہ میرے صحابہ چلے۔ یہ 73واں فرقہ ہے، یہ جائے گا جنت میں جو میرے رستے اور میرے صحابہ کے رستے پہ چلا ہے۔ جنہوں نے میرا رستہ اور میرے صحابہ کا رستہ چھوڑا وہ تقسیم ہو کے 72 ہوں گے، اور وہ سب گمراہ ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ سوچ لیجئے، اور یہ 73 فرقے ہو چکے ہیں اس امت میں، انتظار مت کیجئے گا، ہو چکے ہیں، کئی مٹ گئے ہیں، کئی اب بھی موجود ہیں۔ بس اللہ سلامتی کے ساتھ اسی کے ساتھ رکھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ کے صحابہ چلے۔ اسی کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت یعنی حضور کے طریقے پہ چلنے والے، والجماعت یعنی جماعت صحابہ سے تعلق رکھنے والے۔ چلیے یہ ہو گیا۔ تو خیر اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل شروع میں ایک ہی تھے، جب تک کتاب نہیں آئی تھی تو ایک ہی تھے۔ جب کتاب آئی اور پڑھی جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی چلے گئے تو ان میں فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ اور کیوں ہوئی؟ بغیم بینہم، آپس کی بغاوت، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ میں اس کے پیچھے کیوں چلوں، میں اس کی بات کیوں مانوں، میں بھی پڑھا لکھا ہوں، میں نے الگ گروپ بنا دیا، اس نے الگ گروپ بنا دیا، بس گروپ بن گئے۔ بغیم بینہم، کسی اچھے مقصد کے لیے نہیں اختلاف کیا۔ اچھے مقصد کا اختلاف رحمت ہوتا ہے، لیکن چودراہٹ قائم کرنے کے لیے، انانیت کے لیے اختلاف، یہ گمراہی کا اختلاف ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اختلاف کیا کب؟ جب ہمارے واضح احکام ان کے پاس آئے، علم آیا، پھر وہ تقسیم ہوئے اور آپس کی سرکشی کی وجہ سے۔ اب یہ مذہبی تفرقہ، مذہبی فرقہ بندی ایک ایسا اختلاف ہے کہ جس کا فیصلہ دنیا کی کوئی عدالت نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں کہ اس کا فیصلہ ہے نہیں، فیصلہ تو ہے، غلط صحیح کا، حق باطل کا فیصلہ تو اللہ نے بھیجا ہوا قرآن حکیم میں، لیکن اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہیں۔ ہر فرقہ دیکھیں نا، ہر گمراہ فرقہ اپنی دلیل قرآن سے پیش کرے گا۔ ہر فرقہ اپنی دلیل کہتا ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ فیصلہ ہے، لیکن اس فیصلے کو کوئی فیصلہ سمجھتا نہیں ہے، لہذا اس کا فیصلہ صرف اللہ کی عدالت کرے گا۔ ان ربک یقضی بینہم، تیرا رب ہی ان میں فیصلہ کرے گا، اور کب کرے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان
باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے ان کا فیصلہ تیرا رب قیامت کے دن کرے گا، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ یہ تو ہوا بنی اسرائیل کا حال کہ ایک عظیم قوم، اللہ کی انعام یافتہ قوم، فرقوں میں بٹ کر تباہ اور برباد ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی اپنے حکم سے ایک شریعت پہ لگایا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، ایسے ان کے بعد پھر ہم نے آپ کو بھی ایک شریعت پر لگا رکھا ہے، آپ کو بھی ایک رستہ دیا ہے۔ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت مذہب، ملت، دین، یہ مختلف نام ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ کہیں ہے دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، جی، کہیں ہے اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، جی، اور کہیں ہے شریعت ثم جعلناک علی شریعۃ، اور کہیں مذہب کا لفظ بھی ہے۔ تو ایک ان کا تو لفظی معنی ہے جس کو کہتے ہیں لغوی معنی، ایک ان کا اصطلاحی اور خاص معنی ہے۔ دین کا لغوی معنی ہے بدلہ، جزا، بدلہ۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا نام یوم الدین ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلہ دیں گے۔ تو دین کا معنی بدلہ، کسی سے بدلہ لو، کسی سے بدلہ دو، اس کو بھی دین کہتے ہیں۔ کما تدین و تدان، جیسا کرے گا ویسے بھرے گا، یہ تو لغوی معنی ہے۔ اور دین کا اصطلاحی معنی ہے اللہ کا بھیجا ہوا نجات کا ذریعہ، اللہ نے جو نجات جہنم سے بچنے کے لیے جو قانون بھیجا ہے اس کا نام ہے دین، ٹھیک۔ اور دین اصولی باتوں کا نام ہے، یعنی اعتقاد، جیسے اللہ کو ایک ماننا، انبیاء کو ماننا، کتابوں کا ماننا، قیامت کا ماننا، تقدیر کا ماننا، فرشتوں کا ماننا، ٹھیک ہے نا، رسولوں کا ماننا، جنت کا ماننا، دوزخ کا ماننا، یہ سب چیزیں جس کو صرف ماننا ہے، کرنا کچھ نہیں، دل میں یقین کرنا ہے کہ یہ سب کچھ برحق ہے، اس کا نام ہے دین، یعنی عقیدہ۔ عقیدہ کا نام کیا ہے؟ دین۔ تو دین آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں کا دین ایک ہی ہے، یعنی یہی عقیدہ آدم علیہ السلام کا تھا، یہی نوح علیہ السلام، یہی ابراہیم علیہ السلام، یہی موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، یہی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم پڑھتے ہیں اپنی ایمان مفصل میں، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری شر من اللہ تعالی۔ تو یہ کبھی چینج نہیں ہوا، تو اسی کا نام ہے دین۔ اسی لیے اللہ نے سورہ شورى میں فرمایا شرع لکم من الدین، اے مسلمانوں تمہارے لیے خدا نے وہی دین مقرر کیا ہے ما وصى بہ نوحا و ابراہیم، جو دین موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام اور جو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کے لیے مقرر کیا تھا، وہی تمہارے لیے بھی مقرر ہے، وہ یہی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے شریعت۔ شریعت کا لفظی معنی ہے گھاٹ، گھاٹ یعنی جہاں پانی پیتے ہیں، آدمی پانی پیتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں، تالاب ہے، کنواں ہے، جو بھی ہے، تو پانی پینے کی جگہ کو کہتے ہیں کیا؟ شریعت۔ یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی شریعت یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا ایک نظام ہے، اس میں عبادت کا نظام بھی ہوتا ہے، جی، اور اس میں معاملات بھی ہوتے ہیں آپس میں، اس میں معاشرت بھی ہوتی ہے، رہن سہن کے اصول، جی، تو عبادت،
یعنی ظاہری چیزیں نا، عبادت، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، اس کے لیے جو ضابطے اور قانون اللہ بھیجتا ہے ان کا نام ہوتا ہے شریعت، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ان کا اعتبار جب ہوگا کہ جب وہ دین ہوگا، دین نہیں تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں دین و شریعت۔ تو نجات کے لیے جیسے دین ضروری ہے ایسی شریعت بھی ضروری ہے، اور دین کے بغیر شریعت کا کوئی یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جب تک دین نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ شریعت میں یہ ہے کہ سب نبیوں کی شریعت ایک نہیں ہوتی، دین سب کا ایک ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن شریعتیں سب کی ایک نہیں ہیں، کیونکہ شریعت میں عبادات کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عبادت کا نظام سب لوگوں کے لیے ایک نہیں رکھا، مختلف قوموں کے لیے وہ مختلف رہا ہے۔ جیسے اسی لیے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، اور فلاں نبی کی شریعت، اس لیے کہ شریعتیں مختلف ہوتی ہیں حالات کے مطابق، زمانے کے مطابق، لوگوں کے مزاج کے مطابق۔ کسی پر مہینے کے روزے ہیں، کسی پر ساری زندگی کے روزے تھے، کوئی آدھی زندگی روزہ رکھتا تھا، نمازیں کسی پر 2 تھیں، کسی پر 4 تھیں، ہمارے لیے 5 ہیں۔ اسی طریقے زکوٰۃ کی مد میں کسی پر کچھ زکوٰۃ، کسی پر، تو یہ عبادتیں تھیں، لیکن اس میں کمی بیشی یہ شریعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے نبی کی شریعت کو پچھلے نبی کی شریعت ختم کر دیتی ہے، منسوخ کر دیتی ہے۔ جب نیا نبی آتا ہے شریعت والا تو پہلی شریعت چلی جاتی ہے، اب یہ شریعت لاگو ہو جاتی ہے۔ اس پر صرف ایمان لانا ہے، پہلی کتاب پر صرف ایمان لانا ہے، عمل بعد والی کتاب، بعد والی شریعت پہ ہوتا ہے، الا یہ کہ پہلی شریعت کی کوئی چیز نہیں منسوخ کی، وہ اس میں بھی ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی کئی باتیں ہمارے شریعت میں بھی ہیں، کئی منسوخ ہیں۔ ملت کا لفظ جو ہے یہ بھی کچھ اصولی باتوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ عقیدے سے تعلق نہیں رکھتی۔ اصولی چیز مثال کے طور پہ طہارت، پاک صاف رہنا، یہ سارے ہی پیغمبروں کی تعلیم میں پاک صاف رہنا، یہ کہ عبادت کا مستحق صرف خدا ہے، یہ سب یعنی پیغمبروں کی تعلیمات میں ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا، عاجزی کرنا، سب پیغمبروں کی شریعت میں ہے جی، اور عدل و انصاف کرنا سب پیغمبروں کی تعلیمات میں ہے۔ تو یہ موٹے موٹے اصول، ان کو ملت کہتے ہیں۔ تو ملت بھی سب انبیاء کرام کی یعنی ملت کے اصول ایک ہوتے ہیں، اور شریعتوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اچھا، اور کون سی چلے گئی؟ دین، ملت، شریعت، ہاں مذہب۔ مذہب کا لفظی معنی ہے رستہ، یہ ذہابہ سے، ذہابہ کا معنی جانا، تو مذہب کا معنی جانے کا رستہ۔ تو یہاں دین و شریعت کو مذہب بھی کہتے ہیں، جہاں کہتے ہیں مذہب اسلام، تو اس کو مذہب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ آخرت تک بسلامتی جانے کا ایک رستہ ہے، یہ آخرت تک، آخرت کی کامیابی تک جانے کا ایک رستہ ہے، تو اس معنی سے مذہب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مختلف نام ہیں جو قرآن حکیم میں آئے، ان کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر اے نبی، پچھلے انبیاء کرام کے جانے کے بعد ہم نے بھی آپ کو ایک شریعت پہ، ایک لائن پہ، ایک رستے پہ لگا دیا ہے، فاتبعھا، آپ اسی رستے پہ چلتے رہیں، اسی کی پیروی کریں، کیونکہ یہ آخری رستہ ہے نجات کا، شریعت، آپ اسی کی پیروی کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَىٰ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی مرضی کی پیروی نہ کریں جو بے علم ہیں۔ بے علم سے مراد ہیں مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ، ان کے پاس علم نہیں تھا، یعنی وہ آپ کو اپنے رستے پہ لگانا چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو اپنا رستہ بتا دیا شریعت کا، آپ اسی پہ لگے چلتے رہیں، ان کی مرضی کی بات نہیں کریں، ان کی مرضی کی بات، ان کی خواہش کی بات نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ غلط رستہ ہے، وہ خدا کا بتایا ہوا نہیں ہے،
وہ انسانی ذہن نے تراشا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نہیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ جو آپ کو اپنے رستے پہ چلانا چاہتے ہیں، تو دیکھیے یہ اللہ سے آپ کو بالکل بچا نہیں سکیں گے۔ یعنی ان کے غلط رستے پہ خدا نخواستہ آپ چل پڑے اور اللہ کی گرفت میں آئے تو یہ پھر آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ اس لیے یہ تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تو یہ صنم تو ڈوبیں گے، لیکن جو ان کے پیچھے چلے گا یہ پھر اس کو بچا نہیں سکیں گے۔ آپ ان کے پیچھے مت چلیے۔ حضور نے کہاں چلنا؟ یہ بات کہی حضور کو جا رہی ہے، سمجھائی ہمیں جا رہی ہے کہ میں اپنے نبی سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پیچھے مت چلیے گا۔ نبی نے تو چلنا ہی کہاں ہے، تم چل سکتے ہو ان کے پاس، ان کے پڑوس میں رہ کر۔ تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے رستے پہ نہیں چلنا، چلو گے اللہ کی گرفت میں آؤ گے تو یہ پھر کل تمہیں خدا کی سزا سے بچا نہیں سکیں گے۔ جی ہاں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک یہ ظالم، یہاں ظالم سے مراد کافر لوگ ہیں، بے شک یہ ظالم اور کافر لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ان کی آپس میں دوستانہ تعلقات ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے رستے کو اپناتے ہیں، لیکن واللہ ولی المتقین، اللہ ساتھی ہے متقین کا۔ اب دیکھ لو تم کس کے ساتھ چلنا چاہتے ہو۔ اللہ متقین کا ولی اور ساتھی ہے، دوست اور کارساز ہے، کافر ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ اب دیکھو تم کس کی دوستی اختیار کرتے ہو۔ واللہ ولی المتقین۔ ٹائم تو کم رہ گیا، تھوڑا ایک سوال پوچھنا تھا۔ اچھا جی، یہ ایک آیت تو پڑھ لوں۔ ھذا بصائر للناس، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن حکیم لوگوں کے لیے بصیرت کا ذریعہ ہے، دل کو روشن کرنے کا ذریعہ ہے۔ بصائر بصیرت کی جمع ہے، بصیرت دل کی روشن کو کہتے ہیں، بصارت آنکھ کی روشنی کو کہتے ہیں۔ بصارت بصیرت، تو یہ قرآن بصیرت ہے، یہ دل کی روشنی ہے، دل کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ وہدن، اور یہ گائیڈ ہے سیدھے رستے کا۔ ورحمتن، اور جو اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چل پڑے اس کے لیے باعث رحمت ہے، اس پہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لیکن یہ بصیرت، یہ ہدایت، یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ جو یقین نہیں رکھتے اس کے لیے کچھ بھی نہیں، جو یقین رکھتا ہے اس کے لیے بصیرت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ سبحان اللہ، شکر اللہ۔ یہ تھا مولانا کہ وہ ٹیکسٹ میسج آیا تھا میرے پاس کہ آپ سے پوچھنے کے لیے کہ اگر کوئی صاحب عصر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز، تو اگر ان کی 2 رکعت پہلے کی چھوٹ گئی اور تیسری اور چوتھی رکعت ان کو مل گئی اور وہ تیسری اور چوتھی رکعت وہ پڑھ چکے، جب وہ تیسری پہلی اور دوسری رکعت ان کو پڑھنا ہے تو 4 رکعتیں پوری کمپلیٹ کرنا ہے، تو جب کھڑے رہیں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ بھی پڑھنا پڑے گا؟ بالکل، وہی تو رہ گئی آپ کی۔ اچھا، امام کے ساتھ آپ کی جو نماز رہی ہے اٹھ کے اسی کو پڑھنا ہے۔ تو آپ پچھلی رکعتوں میں امام کے ساتھ شریک ہوئے ہیں جس میں ضم صورت نہیں، تو پہلی رکعتیں جس میں ضم صورت آپ نے نہیں پڑھی امام کے ساتھ، تو جب کھڑے ہوں گے تو آپ اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ پہلی رکعت سبحانک اللہم سے سٹارٹ کریں گے، سبحانک اللہم، سورہ فاتحہ، پھر آگے سورت یا آیتیں پڑھ کر پھر رکوع میں جائیں گے۔ اگر 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو دوسری کو بھی الحمد سے شروع کریں، پھر سورت ملائیں، اس کو پڑھیں۔ یہ مسئلہ ٹی وی کسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جو آپ 2 پڑھیں گے وہ آپ کی دونوں پہلی ہو گئی، دوسری 2 میں آپ اس میں تو یہ کنفیوز کر رہا ہے۔ وہ قرات کے لحاظ سے پہلی ہیں، پہلی نہیں ہیں، ترتیب کے لحاظ سے وہ آپ کی پہلی ہیں، قرات کے لحاظ سے وہ آپ کی، یعنی قرات میں پڑھیں گے بعد میں،
یعنی ترتیب میں آپ جب آئے امام کے ساتھ شریک ہوئے تو آپ آخری رکعتوں میں ملے، تیسری چوتھی تو یوں ترتیب میں وہ آپ کی پہلی ہوگی، پہلی ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ اور جو پہلی تھیں وہ پیچھے چلی گئی، جو پہلی تھیں جو پہلے امام کے ساتھ پڑھتے یا اکیلے پڑھتے، جو پہلی تھیں وہ پیچھے چلی گئیں پڑھنے کے لحاظ سے، لیکن قرات کے لحاظ سے وہ پہلی ہے، ترتیب کے لحاظ سے وہ آخر میں چلی گئیں، لیکن قرات کے لحاظ سے وہ پہلی ہیں، اس لیے کہ امام کے ساتھ وہ نہیں پڑھی آپ نے، تو آپ قرات اس میں پڑھیں گے۔ کنفیوز کر دیا آگے۔ اس میں کون سی بات؟